بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین کرام، آج کے درس کے اندر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام دنیا کے اندر تشریف لائیں گے تو وہ 40 سال تک اس دنیا میں رہیں گے۔ تو ان کے زمانے کے آخر کے اندر ایک قوم نکلے گی جس کو یاجوج اور ماجوج کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ محترم سامعین کرام، آپ ایک چیز یاد رکھیے کہ یاجوج اور ماجوج یہ ایک ہی قوم نہیں بلکہ یہ دو مختلف قومیں ہیں، اور ان کے درمیان جو اس وقت دیوار قائم کر دی گئی تھی، اور وہ جو دیوار قائم کرنے والے تھے وہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام تھے۔ محترم سامعین کرام، یاد رکھیے یہ دیوار کیسے بنی، اس کی جو مکمل تفصیل ہے وہ تو اللہ نے قرآن مجید کے 15ویں سپارے سورہ کہف کے اندر بیان کر دی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ ایک چیز یاد رکھیے، اس تفصیل میں جانے سے پہلے میں سب سے پہلے آپ حضرات کے سامنے یہ چیز رکھنا چاہتا ہوں کہ ذوالقرنین کون تھے۔ محترم سامعین کرام، یاد رکھیے ذوالقرنین ایک نیک بادشاہ گزرے ہیں، اور یہ راجح قول کے مطابق یہ نبی نہیں تھے۔ اللہ رب العالمین نے اب جو سورہ کہف میں حضرت ذوالقرنین کا ذکر فرمایا ہے کہ انہوں نے زمین کے مشرق اور مغرب کی حد تک سیاحت کی، حتیٰ کہ وہ اپنے لشکر کے ساتھ ایسے علاقے میں پہنچے جہاں دو پہاڑوں کے درمیان کا علاقہ تھا جو ارض ترک سے ہٹ کر آرمینیا اور آذربائیجان کے نیچے تھا۔ تو جب حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے زمانہ میں جب ترک نے دیکھا کہ ان کے پاس طاقت اور قوت ہے، تو انہوں نے حضرت ذوالقرنین سے گزارش کی کہ ان کے اور یاجوج اور ماجوج کے درمیان ایک دیوار قائم کر دی جائے، جہاں سے یاجوج اور ماجوج ارض ترک پر حملہ آور ہوتے تھے، اور یہ بھی کہا کہ ہم مال اکٹھا کر کے آپ کو اس کا معاوضہ بھی دیں گے۔ مگر حضرت ذوالقرنین نے بغیر معاوضہ کے دیوار قائم کرنے کا ارادہ کیا تاکہ انہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب ملے۔ حضرت ذوالقرنین نے دیکھا کہ سب سے بہتر دیوار قائم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دو پہاڑوں کے درمیانی راستہ کو ہموار کر کے دیوار قائم کی جائے۔ تو انہوں نے اہل ترک سے گزارش کی کہ وہ ان کی مدد کریں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے، فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم لوگ ہاتھ پاؤں کی طاقت سے میری مدد کرو تو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک دیوار مضبوط بنا دوں گا۔ محترم سامعین کرام، پھر حضرت ذوالقرنین نے دو پہاڑوں کے درمیان لوہے کے ٹکڑے بچھا کر اہل ترک سے کہا، انفخو، یعنی کہ آگ دھکاؤ، حتیٰ کہ لوہے کے ٹکڑے سرخ ہو کر آگ کی طرح ہو گئے۔ پھر ان سے پگھلا ہوا تانبا منگوایا جو اس سرخ لوہے کے ٹکڑوں پر انڈیل دیا تو وہ لوہے کے ٹکڑے ایک دوسرے سے جڑ گئے، جس سے وہ سیسا پلائی ہوئی مضبوط دیوار بن گئی، اور یاجوج اور ماجوج فساد پھیلانے کے لیے اس دیوار کو پار نہ کر سکتے، نہ اس کی مضبوطی کی وجہ سے اس کے نیچے سے گزر سکتے تھے۔ اس طریقہ سے ذوالقرنین علیہ السلام نے یاجوج اور ماجوج کے سامنے ایک مضبوط دیوار قائم کر دی۔ محترم سامعین کرام، یہ جو یاجوج ماجوج ہوں گے یہ کوئی علیحدہ نسل نہیں بلکہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں، اور ان کی جو کثرت ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ جس طرح کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج اور ماجوج حضرت آدم کی نسل میں سے ہیں، اگر انہیں لوگوں پر چھوڑ دیا جائے تو یہ لوگوں کی زندگی برباد کر دیں گے، اور ان میں سے کوئی ایک مرے گا تو وہ اپنے پیچھے ضرور ہزاروں کی تعداد سے زیادہ
وہ نسل چھوڑ کے جائے گا۔ محترم سامعین کرام، اب یہ جو یاجوج ماجوج ہیں ان کا حلیہ کیا ہوگا؟ چنانچہ حضرت خالد بن عبداللہ حرملہ اپنی خالہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بچھو کے ڈنگ کے شدید درد کی وجہ سے سر پر پٹی باندھی ہوئی تھی اور خطبہ دیتے ہوئے فرما رہے تھے کہ تم کہتے ہو کہ دشمن نہیں ہے، تم لڑتے رہو گے حتیٰ کہ یاجوج اور ماجوج نکل آئیں گے جن کے چہرے چوڑے ہوں گے اور آنکھیں چھوٹی ہوں گی، اور ان کے سر کے بالوں کی رنگت کالی اور سرخی کی طرف مائل ہوگی، اور وہ ہر اونچی جگہ سے نکلتے اور زمین پر پھیلتے چلے جائیں گے۔ محترم سامعین کرام، یاد رکھیے یہ جو یاجوج اور ماجوج یہ چونکہ زمین کے اندر فساد پھیلاتے تھے، جس کی وجہ سے حضرت ذوالقرنین نے ان کے اور لوگوں کے درمیان ایک دیوار قائم کر دی۔ تو اب ہم یہ نہ کہیں کہ یاجوج ماجوج ایک تصوراتی دنیا ہے، یہ ایک تصوراتی وہ قوم ہے، نہیں، بلکہ یہ دیوار کے پیچھے یہ زندہ ہیں اور ان کے پاس اتنا کھانے پینے کا سامان موجود ہے جس سے وہ اپنے اطمینان کے طور پہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ محترم سامعین کرام، یاجوج اور ماجوج اس وقت سے دیوار کو توڑنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور وہ اس انتظار میں ہیں کہ کب وہ اس دیوار کو توڑ کر باہر نکل آئیں گے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیوار کے متعلق بات کرتے ہوئے کیا فرمایا کہ پھر وہ ہر دن اس دیوار کو توڑیں گے، یعنی کہ یاجوج ماجوج، حتیٰ کہ ایک دن جب دیوار توڑ رہے ہوں گے تو ان کا سربراہ انہیں کہے گا واپس لوٹ جاؤ، باقی کل توڑیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ دیوار کے ٹوٹے ہوئے حصے کو واپس پہلے سے بھی سخت فرما دیں گے، حتیٰ کہ جب ان کے نکلنے کا وقت آ جائے گا اور انہیں اللہ تعالیٰ نکالنے چاہتے ہوں گے تو اس دن ان کا سربراہ انہیں کہے گا کہ واپس لوٹ جاؤ، باقی انشاءاللہ کل توڑیں گے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب وہ دوسرے دن واپس لوٹیں گے تو اس دیوار کو جیسے چھوڑ گئے تھے ویسے ہی پائیں گے، تو پھر وہ وہیں سے ہی توڑنا شروع کریں گے حتیٰ کہ اس دیوار کو توڑ کر نکل آئیں گے اور پانی پی جائیں گے اور لوگ ان سے دور بھاگ جائیں گے۔ پھر یاجوج اور ماجوج اپنے تیر آسمان کی طرف بھیجیں گے تو وہ تیر خون آلودہ ہو کر زمین پر واپس آئیں گے۔ محترم سامعین کرام، یاد رکھیے یہ جو یاجوج ماجوج ہے اب یہ ہلاک کیسے ہوگی؟ تو یہ جو یاجوج ماجوج ہے یہ اپنے مردوں، عورتوں اور بچوں سمیت یہ زمین پر بہت زیادہ فساد پھیلائیں گے، جس طرح کہ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج جب نکلیں گے زمین پر فساد پھیلائیں گے تو مسلمان اپنے اپنے گھروں میں چھپ جائیں گے اور اپنے جانور بھی اپنے ساتھ چھپا لیں گے، تو پھر یاجوج اور ماجوج زمین کا پانی پی جائیں گے حتیٰ کہ ان میں سے بعض کسی نہر سے گزریں گے اور اس کا پانی پی جائیں گے اور وہ بالکل خشک کر دیں گے، تو جب ان کے پیچھے والے اس نہر سے گزریں گے تو کہیں گے کہ کسی زمانہ میں یہاں پر پانی ہوتا تھا۔ پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اہل زمین پر کوئی ایسا باقی نہ رہے گا جو چھپ نہ گیا ہو، جس سے زمین خالی ہو جائے گی، تو یاجوج اور ماجوج آپس میں کہیں گے کہ ہم اہل زمین سے فارغ ہو چکے ہیں، اب اہل آسمان باقی رہ گئے ہیں، تو ان میں سے ایک اپنا تیر آسمان کی طرف بھیجے گا تو وہ تیر خون آلود ہو کر واپس آئے گا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے فتنہ، امتحان اور آزمائش ہوگی۔ محترم سامعین کرام، یاجوج اور ماجوج اسی حالت میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں پر ایک کیڑا مسلط کریں گے جس سے وہ صبح کے وقت مر چکے ہوں گے اور ان کی کوئی حس حرکت نہ ہوگی، تو مسلمان آپس میں کہیں گے کہ کوئی ایسا شخص ہے
جو اپنی جان سے کھیل کر دیکھ آئے کہ دشمن یعنی کہ یاجوج اور ماجوج کیا وہ زندہ ہیں یا مر گئے ہیں یا کہاں چلے گئے ہیں۔ پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص اپنی جان پر کھیل کر نکلے گا اور وہ خود کو یقین دلائے گا کہ وہ واپس نہ لوٹ پائے گا، لیکن جب وہ نکلے گا تو وہ دیکھے گا کہ یاجوج اور ماجوج کی لاشیں ایک دوسرے پر پڑی ہیں، تو مسلمانوں کو بلائے گا، اے مسلمانوں بشارت ہو تمہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دشمن سے نجات دے دی ہے۔ تو سب مسلمان باہر نکل آئیں گے اور اپنے جانوروں کو چرائیں گے، اور ان کے جانوروں کے لیے اس وقت غذا یاجوج اور ماجوج کا گوشت ہوگا، جس سے جانور کھا کر موٹے ہو جائیں گے۔ محترم سامعین کرام، یاد رکھیے جب یاجوج اور ماجوج ختم ہو جائیں گے تو اس کے بعد مسلمانوں کے درمیان کوئی لڑائی نہیں ہوگی، جو زمین کے اوپر برکت عام ہو جائے گی، اور ایک دوسرے کے متعلق جو دل ہیں وہ صاف ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج اور ماجوج کے نکلنے کے بعد تک ضرور بیت اللہ کا حج اور عمرہ جاری رہے گا۔ سبحان اللہ۔ محترم سامعین کرام، امید ہے کہ آج کا یہ جو ہمارا درس تھا، آج کا یہ جو ہماری گفتگو کا عنوان تھا، آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے بھائی قاری محمد زبیر حسن کو انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔